الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده من الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ياما فيها مخلصين يا ما شاء الله. الخیر فاؤنڈیشن نے پاکستان میں 2010 میں آنے والے سیلاب میں امدادی سرگرمیاں شروع کیں تو امام قاسم رشید سیلاب کے 10ویں دن ہی پاکستان پہنچے اور امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا. تیرا سرے نیاز حد کمال بند. وہ سیلاب سے شدید متاثرہ علاقوں میں گئے اور متاثرہ خاندانوں میں نقد رقوم کے ساتھ ساتھ راشن تقسیم کیا. وسطی پنجاب کے شہر قصور کے دیہاتوں میں جب دریا کے پانی نے تباہی مچائی تو امام قاسم رشید خود متاثرہ علاقے میں پہنچے. انہوں نے بے گھر لوگوں تک خوراک اور راشن پہنچایا اور امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کی. بھوک اور پیاس سے بے حال چاروں طرف پانی میں گھرے لوگوں کے لیے یہ بروقت مدد تھی جو الخیر فاؤنڈیشن نے پہنچائی. جنوبی پنجاب میں سیلاب کے دوران امام قاسم رشید نے کوٹ ادو میں احساس میڈیکل ہسپتال قائم کیا جس کا افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے کیا. تقریباً 1000 کے قریب لوگ روزانہ اس ہسپتال کا رخ کرتے جن کا مفت علاج کیا جاتا اور دوائیاں دی جاتی. تیرے عمل سے حل ہوئی منطقیوں کی الجھنیں. سیلاب متاثرہ علاقوں میں مدد اور بحالی کے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے امام قاسم نے متعدد بار متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا. ناظرین اکرام، میرے یہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے یہ پروجیکٹ ڈیلیور کروں. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کی ہے کہ آپ کا دیا ہوا ڈونیشن، زکوٰۃ، صدقات، عطیات اپنے ہاتھ سے لوگوں تک کے پہنچاؤں، اور یہاں پر یہ کہہ لیجیے کہ وہ سلسلہ جاری ہو چکا ہے. اس روی اچھی لگی نا. ان دوروں کے دوران الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین کی خصوصی توجہ کا مرکز رہے جسمانی طور پر معذور مرد، خواتین اور بچے. معاشرے میں معمول کی زندگی گزارنے میں مدد دینے کے لیے جسمانی طور پر معذور مستحق افراد میں 3000 کے قریب ویل چیئرز تقسیم کی گئیں. جنوبی پنجاب کے شہر مظفر گڑھ میں ایک ہی دن میں 1000 سے زائد ویل چیئرز مستحق مردوں، خواتین اور بچوں میں تقسیم کر کے پاکستان میں نئی تاریخ رقم کی. ویل چیئرز ملنے کے بعد ہزاروں ایسے جسمانی طور پر معذور افراد ہیں جو اب اپنی زندگی کا پہیہ خود چلانے کے قابل ہو گئے ہیں. ویل چیئر یا یہ کہہ لیجیے کہ معذورین کے لیے آلات، جو لوگ عذر کے ساتھ ہیں ان کو اسباب و وسائل مہیا کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو ہاتھ یا پیر دے دینا. امام قاسم نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جسمانی طور پر معذور افراد کو گھر بھی تعمیر کر کے دیے. ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے. پاکستان میں آنے والے خوفناک سیلابوں نے جب لوگوں سے ان کے گھروں کی چھتیں تک چھین لی تھیں اور ہزاروں لوگ خیموں میں رہنے پر مجبور تھے تو امام قاسم نے بے آسرا لوگوں کے گھروں کی تعمیر کے لیے اقرا ٹیلی ویژن پر براہ راست عطیات کی اپیل کی.
کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی گزار دی اس ملک کے لیے، یہ وہ فیملی ہے ادھر بھی اور ادھر بھی جو مسجد کے لیے چٹائیاں بناتے ہیں، چٹائیاں بنا کر کے بیچتے ہیں. یہ یا تو چٹائیاں بناتے ہیں اس سے، یا جو چھت کے اوپر چھپر سے ڈالتے ہیں وہ بنا کر کے بیچتے ہیں. محنت کش لوگ ہیں. 81 سال کا بوڑھا ہے لیکن ابھی بھی چٹائیاں بنا رہا ہے. کیا اس کی یہ کام کرنے کی عمر ہے؟ یہ کرنا پڑ رہا ہے اس کو اس لیے کہ سیلاب اس کا سب کچھ بہا لے گیا. تو جن لوگوں نے ہماری نسل کی خاطر، بلکہ ہمارے والدین کی عمر کی خاطر جو ہے اپنی جان لڑا دی، اپنا سب کچھ لڑا دیا، کیا ہم لوگ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ صرف 20 دنوں میں الخیر فاؤنڈیشن سیلاب سے متاثرہ قصبے محمود کوٹ میں 80 گھر تعمیر کرنے میں کامیاب ہو گئی. امام قاسم رشید نے بنفس نفیس ان علاقوں کا دورہ کیا اور مستحق خاندانوں میں الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے 9 تعمیر شدہ گھروں کی چابیاں تقسیم کیں. بے گھری اور دربدری کے اس عالم میں ان لوگوں کے لیے یقیناً یہ ایک ایسی نوید تھی جس نے معمول کی زندگی کے دروازے آہستہ آہستہ ایسے خاندانوں پر کھولنے شروع کیے. نئے گھروں کی ملکیت کے احساس سے ان کے چہروں پر خوشی اور کامرانی کے جو تاثرات تھے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے. امام قاسم نے ایک اور متاثرہ گاؤں احسان پور میں الخیر کی طرف سے مثالی بستی کی تعمیر کے دوران مزدور کی طرح ایک ہی رات میں ایک گھر کو مکمل کرنے کے کام میں حصہ لیا. یہی وہ جذبہ ہے جو ان کی دکھی انسانیت کی خدمت کے ولولے کا گواہ ہے. الخیر فاؤنڈیشن ماشاءاللہ ڈے 1 سے ہے یہاں پر، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک یہ حالات قابو میں نہیں آئیں گے ہم کام کرتے رہیں گے، چاہے اس میں سال لگے، چاہے اس میں 5 سال لگیں، 10 سال لگیں، یا جو بھی عرصہ لگے. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. امام قاسم رشید نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے مساجد کی تعمیر کے منصوبے کے تحت 20 مساجد کی بنیادیں رکھیں اور ان کے تعمیراتی کام میں بذات خود حصہ لیا. امین 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 امین. سیلاب سے شدید متاثرہ مسجد کو شہید کرنے جیسے سخت کام میں حصہ لیا. وہ اس کام میں اتنے انہماک اور محنت سے کام کرتے رہے کہ ان کے اور مزدوروں کے درمیان تخصیص کرنا مشکل تھا. امام قاسم رشید نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں الخیر فاؤنڈیشن کے تحت 1750 مساجد کی تعمیر کا منصوبہ تشکیل دیا. الخیر فاؤنڈیشن انسانیت کی فلاح کو ایک مشن کے طور پر لے کر آگے بڑھ رہی ہے اور اللہ کی مدد اور لوگوں کی امداد سے بہت جلد اپنے اس مقصد کو پا لے گی. سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دوروں کے دوران فرزندان اسلام میں قرآن پاک کے 25,000 نسخے تقسیم کیے. سیلاب کی تباہ کاریوں، متاثرین کی حالت زار بتانے اور امدادی کام کی نوعیت و ضرورت سے آگاہ کرنے کے لیے امام قاسم رشید نے ملتان، لاہور اور اسلام آباد میں کانفرنسز کا اہتمام کیا. میں آج ان لوگوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں جن کو اللہ نے خوب دیا ہے، جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ آپ کے گھر کا ایک دن کا خرچہ ہو سکتا ہے 1 لاکھ روپے ہو، کہ آپ کے ایک دن کے خرچے سے، آپ کے ایک دن کے خرچے سے ایک پوری فیملی کا پورے سال کا گزر ہو سکتا ہے. سیلاب کے زور سے جہاں سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا وہیں شاہراہیں اور راستے بھی اس سے مبرہ نہیں تھے، مگر یہ رکاوٹیں امام قاسم کے فلاح کے راستے کی دیوار نہ بن سکیں. کریم 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 کریم
كريم كريم يا وجيه الدين وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر متاثرہ لوگوں تک پہنچے. وحليف العلم والحكم نبی. جہاں تک موٹر سائیکل یا سائیکل نہیں جا سکتے تھے وہاں تک پہنچنے کے لیے امام قاسم رشید نے گاؤں کی روایتی سواریوں پر سفر کرنے سے بھی گریز نہ کیا. امام قاسم رشید اپنی ٹیم کے مورال کو بلند کرنے کے لیے ان کے لیے کھانا تک خود بناتے رہے. تتغاشى سيد الأمم مصطفى الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین نے متاثرہ علاقوں میں سفر کے دوران بچوں پر خصوصی توجہ دی اور شفقت و محبت سے پیش آتے رہے. امام قاسم جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے بچوں میں تحائف اور کھلونے تقسیم کر کے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیا. عدد الأوراق انہوں نے بچوں میں کتابیں اور سکول بیگ تقسیم کیے. انہوں نے عید کے موقع پر متاثرہ علاقوں کے بچوں کے لیے خصوصی طور پر فن فیئر کا اہتمام کیا. وہ بچوں کے ساتھ گھل مل گئے، خوش گپیاں کیں اور ان کے ساتھ جھولا جھولے اور بچوں کو بھی جھولے جھلاتے رہے. کامل یا وجیہ الدین والکرم. سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں اور متاثرین کے حوصلے بلند کرنے کے سفر میں امام قاسم نے خود کئی تکالیف برداشت کی، موسموں کی سختیاں جھیلیں، مگر انسانیت کی فلاح کی اس راہ میں ان کے پائے سفر میں کہیں لغزش نہیں آئی. وہ ہر اس مقام تک پہنچے، وہ ہر اس گاؤں میں گئے، انہوں نے ہر اس قصبے کا سفر کیا جہاں دکھی لوگوں کو مدد اور حوصلے کی ضرورت تھی. الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین امام قاسم رشید صدقات و عطیات دینے والے ان تمام لوگوں کے بے حد ممنون ہیں جنہوں نے الخیر فاؤنڈیشن کے دکھی انسانیت کے سفر میں قدم قدم پر الخیر کا حوصلہ بڑھایا اور ساتھ دیتے رہے. آپ سے گزارش ہے کہ ہر وقت آپ جو ہے ماشاءاللہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو مکانات بنا کے دیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو سڑکیں بنا کے دیں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو اسکول بنا کے دیے اور میڈیکل کی فیسلٹی دی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ مسجد آپ کو بنا کر کے دی، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پکا مسلمان بنائے، سچا مسلمان بنائے اور ان سے دین کا کام لے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور کرے اور ان کے لیے خیر و برکت کا فیصلہ فرمائے. الخیر فاؤنڈیشن ہر دکھی اور بے آسرا چہرے پر مسکراہٹ اور جینے کی امنگ دیکھنے کی راہ پر گامزن ہے. خوشیوں اور مسکراہٹوں کے سفر کی منزل کے حصول کے لیے الخیر فاؤنڈیشن کی مسلسل مدد و رہنمائی کرتے رہیے.